نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی خاص ہے، کیونکہ شادیوں کا سیزن آ گیا ہے اور معاشرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ خاصی معاشرے میں دقتیں پیدا کر رہی ہیں۔ جیسے کہ آج ہمارے یہاں لڑکے والے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نکاح مسجد میں کریں گے اور عصر اور مغرب کے درمیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ فیصل بھائی ہیں جو ایک عالم دین ہے ماشاءاللہ، اور ان سے ہم ذرا سا ڈسکس کریں گے کہ یہ جو عصر مغرب میں نکاح کرنے کو سنت قرار کر رہے ہیں کچھ لوگ آج، اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے یہاں اسلام میں۔ تو ہم فیصل بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا عصر اور مغرب کے درمیان نکاح کرنا سنت ہے، کیا یہ کوئی دینی کام ہے جو کہ کیا جائے تو نکاح میں کچھ برکت ہوگی یا بہتری ہوگی۔ فیصل بھائی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جی افضل بھائی، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جو ہے ایک عام رواج بن چکا ہے یہ، اور باقاعدہ لڑکے والوں کی طرف سے پریشر بھی کیا جاتا ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں نکاح کیا جائے، اور کچھ لوگ مستحب سمجھ رہے ہیں، کچھ افضل سمجھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ واجب بھی سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں کہ ایسا کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کو کوئی بھی اگر کوئی مستحب سمجھ کے کوئی کام کر رہا ہے یا افضل سمجھ کے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دلیل دکھائے اپنی کہ وہ کہاں سے دلیل لے رہا ہے۔ نکاح کے متعلق جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں قرآن اور حدیث میں، شریعت میں جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں نکاح کے متعلق، وہ مطلقاً طور پہ بیان کی گئی ہیں، مطلق طور پہ، مطلقاً جملے میں بیان کی گئی ہیں۔ اور اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، یعنی مطلق باقی رہتا ہے، جاری رہتا ہے اپنے اطلاق پر، اس کو کسی بھی قیاس کے ذریعے مقید نہیں کیا جا سکتا، اس میں قید نہیں لگائی جا سکتی۔ نکاح مطلق طور پہ بیان کیا گیا ہے، اس میں کسی طریقے کی کوئی قید نہیں ہے، نہ ہی کوئی ٹائمنگ کی قید ہے، نہ ہی زمانے کی قید ہے، نہ ہی وقت کی قید ہے، کسی چیز کی قید نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی اپنے قیاس کے ذریعے سے اس میں قید لگاتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ عصر اور مغرب کے بیچ میں افضل ہے یا مستحب ہے یا واجب ہے، ضروری ہے، تو پھر یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ دین میں ایک نئی چیز پیدا کرنے والی بات ہے۔ کیونکہ قرآن و حدیث میں مطلقاً طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اور میں مطلب جو اس کو تجربہ کیا ہے فیصل بھائی، اس کو جو ہم نے تجربہ کیا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور مغرب کے درمیان میں کیا کیا تھا۔ دلیل دیتے نہیں ہیں کچھ لوگ، دلیل تو بتاتے نہیں ہیں، اور نہیں تو دلیل کی محتاج ہے نا ان کی باتیں، جی ان کی جو باتیں ہیں وہ دلیل کی محتاج ہیں، وہ کم سے کم اس وہی تو، بات کو بتائیں۔ لیکن ایک عام آدمی جب لوگوں کی زبان، علماء کی زبان سے یہ بات سنتا ہے کہ رسول نے عصر اور مغرب کے درمیان نکاح کیا تھا، تو یہ بات وہ پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ شادی کرنے چلتا ہے تو وہ اپنے لڑکی والوں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مطلب عصر اور مغرب کے درمیان ہم نکاح رکھیں گے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو آدمی نکاح کا مطلب لڑکی کی شادی کا انتظام کر رہا ہے، اس کو اتنی خاصی دقتیں پیش آ رہی ہیں کہ نہ اس سے منع کرتے بن رہا ہے کہ بھائی اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ہم اس دن شادی کی دوسری مصروفیات کے اندر مصروف ہے، اور اگر وہ کیا کہتے ہیں منع کرتا ہے تو لڑکے والے ناراض ہو رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہو کہ بھائی یہ سنت نہیں ہے، کہ اس زمانے میں لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، تو اور عصر مغرب تو چھوڑیے، میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ عصر مغرب نہیں، ظہر اور عصر کے بیچ میں اس زمانے میں نکاح ہوا کرتا تھا، جو کہ یہود و نصارہ، مشرک اور جتنے بھی لوگ تھے، کیونکہ لائٹ نہیں تھی اس لیے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم صبح دوپہر کے وقت ہی نکاح کو انجام دے دیں، تاکہ جو لوگ نکاح کر کے رخصتی لے کے واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ مغرب سے پہلے اپنے مقام پر پہنچ جائے، کیونکہ راستے میں پھر بہت دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب اس کو یہ کہہ دینا کہ چونکہ رسول نے دن میں نکاح کیا تھا تو اب ہم دن میں نکاح کرنے کو سنت قرار کرتے ہیں، سنت بتاتے ہیں، مستحب واجب نہیں بتاتے بھائی، سنت بتاتے ہیں اس کو یہ۔
اور نہیں تو یہ کیونکہ سنت سمجھ کے ایک نئی چیز کو وہ انجام دے رہے ہیں. تو یہ یہ ایک اس کو بہت ہی کیسے معیوب مطلب بات ہے. میں تو یہ ایک بہت ہی معیوب دیکھیے بات ہے. یہ ایک بہت ہی معیوب بات ہے افضل بھائی کہ جو ہے لڑکی والوں کو ان کے اوپر ایک باؤنڈیشن لگانا، زبردستی یہ کرنا کافی کہ ہم پریشان کرنے کی بات ہے. عصر اور مغرب کے اچھا بیچ میں ہی ہم نکاح کریں گے، جبکہ اس کی جی جی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. آپ فقہا نے بھی اس پہ کوئی بحث نہیں کی ہے. آپ جو ہے فقہ کی کتابیں اٹھا لیں، چاروں ائمہ کی کتابیں اٹھا لیں، فقہ کی کتابیں اٹھا لیں، آپ خود نظر دوڑائیں. اور بھی بہت بڑے بڑے فقیہ گزرے ہیں. اس جی میں وقت کی کوئی بحث ہی نہیں ہے نکاح کے متعلق کہ کس وقت میں کیا جائے، کس وقت میں افضل ہے، کس وقت میں مستحب ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت پہ زیادہ زور دیا ہے. یہاں تک کہ ائمہ احادیث نے بھی اس پر نہ کوئی باب باندھا ہے، نہ ہی جو ہے کوئی چیپٹر لکھا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بحث کی ہے. تو ظاہر سی بات جی ہے کہ ان سب کے نزدیک 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت نکاح ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، جس طریقے سے شریعت میں مطلقاً طور پہ نکاح بیان کیا گیا ہے. اگر ہم جان بوجھ کر کوئی قید لگاتے ہیں، ہم اس کو مقید کرتے ہیں، تو پھر یہ ایک غیر مناسب بات ہوگی. یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ہم زبردستی کسی چیز میں قید لگا دیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طریقے کی کوئی قید نہیں لگائی ہے، وہ مطلقاً طور پہ بیان کیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ ایک نئی چیز ہوگی جو سنت سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں، وہ بدعت میں شمار ہو جائے گی. کہیں نہ کہیں ایسا ہوگا. اچھا اچھا. جب ہم اس سے آگے بڑھتے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے جو کچھ بھی کیا وہ سنت ہے، جو کچھ بھی کیا وہ سنت ہے، تو جب ہم ان کے لباس کا ذکر کرتے ہیں کہ بھائی آج آپ رسول کے جیسا لباس کیوں نہیں پہنتے ہیں، رسول نے اگر کسی ایک کھانے کو کھایا تو پھر آپ اس کو سنت کیوں نہیں قرار کرتے ہیں، یا رسول نے گھوڑے پہ سواری کری تو اس کو آپ سنت کیوں نہیں قرار کرتے ہیں، یا رسول نے مسجد میں چٹائیاں بچھائی تو اس کو تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ دین کی جگہ نہیں ہے. ہم جب ان کو یہ بتاتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے، کب کرنا کہاں کرنا یہ سنت نہیں ہے، نکاح کرنا سنت ہے. اگر ہم دیکھیے یہ کہیں کہ نکاح کرنا نکاح کے متعلق تو واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے النکاح من سنتی، نکاح جی میری سنت ہے. اور سنت ایک ہے. اب اس نے دوسری یہ حدیث نہیں میں یہ بھی بتایا کہ فرما کتنے دیا ہے. بجے کرنا ہے، جی کتنے بجے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، یہ سنت نہیں، نہیں قرار پائے گا. بالکل لیکن بھی اس طریقے یہ سے بیان ہی نہیں کیا گیا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ مطلب عام پبلک میں آ کے اس کو سنت قرار کر دیتے ہیں. علماء کرام کی بات کر رہا ہوں میں. پھر اس کے بعد یہ جو عام پبلک اس کے اوپر بزد ہو جاتی ہے، تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں کو، سارے مسلمان بھائیوں کو، کہ پلیز اس سے باہر آ جائے. یہ ساری چیزیں معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیں گی. بالکل آپ بالکل اننیسیسری پریشان کر رہے ہیں لڑکی والوں کو. یہ صاحب زبردستی ہم کی فاؤنڈیشن ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب زبردست صبح ہم کیا کرنے آئیں گے عصر مغرب میں 20-30 لوگوں کو نکاح کے لیے لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لڑکی والوں کو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے نکاح کا انتظام کرنا پڑتا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہم بارات لے کے رات میں آئیں گے، ہم کھانا کھانے کے لیے رات میں آئیں گے، پہلے ہم دن میں نکاح کر کے رسول کی سنت ادا کر دیں. تو نہیں، یہ یہ تمام مطلب چیزیں شرعاً جائز نہیں ہے. یہ جس طریقے سے جی فاؤنڈیشن بنایا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس کو سنت اور سمجھ کے کیا جا رہا ہے، شرعاً یہ چیزیں جائز بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ سب دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے. مطلب ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی دینی کام وہ انجام دے رہے ہیں، عصر مغرب میں نکاح کر کے وہ کوئی ثواب کمانے والا کام کر رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ جیسے ہی آپ کسی چیز کو رسول کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اگرچہ تو وہ دلیل سے ثابت نہیں ہے تو پھر سنت نہیں، وہ پھر بدعت بن جائے گی. پھر وہ دلیل یہی کی کہہ رہے ضرورت ہیں ہوتی نا. ہے. بالکل دلیل کی اگر ضرورت دلیل سے پڑتی ہے. ثابت نہیں ہے بھائی، آج کچھ لوگ جب بریلوی حضرات کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ آپ تیجا 40واں یہ کس بنا پہ کر رہے ہیں، ہم کو دلیل دیجئے. اگر وہ دلیل بالکل نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ کو بدعت قرار کریں، جبکہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ غریبوں میں کھانا بانٹ رہے ہیں، وہ مطلب اچھی محفلوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کو آپ بدعت قرار کر رہے ہیں. کس بنا پہ؟ دلیل نہ ہونے کی بنا پہ. لیکن جب آپ خود کسی بات کو سنت قرار کر رہے ہیں اگر، اور اس کے اوپر دلیل نہیں دے رہے ہیں، تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیے، بتائیے. افضل بھائی، جب کسی بھی فعل کو سنت سے جوڑا جائے گا تو پھر وہ چیز دلیل کی محتاج ہوگی. اگر اس کے دلیل کی متعلق محتاج دلیل ہوگی. نہیں ہے تو آپ سنت سمجھ کے گویا کی بدعت کو انجام دے رہے ہیں اور اس کو سنت سمجھ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر.
جی فیصل بھائی، یہ میں مطلب یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے ڈسکس کر کے اور اپنے سننے والوں تک یہ میسج پہنچاؤں، اور میں اس کے اوپر مزید اور کوئی زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بس میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ جو عصر مغرب کی جو رسم ایجاد کر رہے ہیں آج ہمارے یہاں کچھ لوگ، میں کسی مخصوص فرقے کا نام نہیں لوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی دیوبندی کر رہا ہے یا بریلوی کر رہا یا اہل حدیث کر رہا ہے۔ نئے لڑکے جب اس بات کو سنتے ہیں کہ بھائی رسول نے عصر مغرب کے درمیان نکاح کیا تھا، تو عصر مغرب کے درمیان نکاح کرنا سنت ہے، تو میں ان سارے بھائیوں کو یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ سنت نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو اپنے لڑکی والوں پہ پریشرائز کرتے ہیں تو پھر یہ سنت تو چھوڑیے، یہ بدعت کی کیٹیگری میں چلا جائے گا اور ان نیسیسری لوگوں کو پریشان کرنے والی بات پیدا ہو رہی ہے۔ تو لہذا سارے نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ اس کو قطعاً آپ سنت مت سمجھیے، اس کا سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نکاح کرنا رسول کی سنت ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس جگہ کرنا ہے، کوئی کس قید وقت نہیں کرنا ہے، ہے، اس کا سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو کوئی فیصل بھی بھائی ایک قید بار نہیں۔ پھر سے میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر، آپ نے اپنی رائے دی اس معاملے میں، اور انشاءاللہ وقتاً بوقتاً ہم آپ کو ایسے ہی پریشان کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور پریشان کریں گے ان مسئلوں کے جی اندر۔ عبداللہ جی، جزاک بالکل اللہ خیر۔ بالکل، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔